اللہ تعالیٰ مجھے روز لاکھوں دیتا ہے تو کیوں میں یوٹیوب سے لوں؟ میں یوٹیوب سے حرام کمائی حرام ہے. یوٹیوب کے ایڈ سے اگر آپ کماتے ہیں، وہ ایڈ میں لڑکیاں آ جائیں گی، میوزک آ جائیں گی، یہ آ جائیں گا وہ، آپ اس کو میں بھی آپ الکوہول ایڈ کو بین کریں گے. لڑکیاں تو بین نہیں کر سکتے نا؟ کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے. اپنے معاشرے میں پیڈوفیلیا پھیلے گا اس کی وجہ سے. آپ سمجھ رہے نا؟ ہر انسان سمجھتا میں تو اسلامک ہوں. کمانے کا یوٹیوب انفلوئنسنگ بہت کم، کمانا تو چھوڑ دو. کہ اگر آپ ناجائز چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس ناجائز چیز کی پروموشن کی آپ کو ارننگ آ رہی ہے تو وہ حرام ہے. جائز چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کی آپ کو ارننگ آ رہی ہے تو وہ حلال ہے. اول نظر میں کوئی چیز دیکھ کے فوراً حرام قرار دے دیں تو آگے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا چلیں گے؟ آگے تک کن کن چیزوں کو حرام قرار دینا پڑے گا آپ کو؟ تو بہت ساری چیزیں پھر حرام ہو جائیں گی. مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں نا یوٹیوب پہ جو اشتہارات آتے ہیں اس میں لڑکیاں بھی آتی ہیں، اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جو ٹیلی ویژن کے جو نیوز اینکر ہیں ان کی تنخواہ بھی حرام ہے. کیونکہ ٹیلی ویژن پہ جو اشتہار چلتے ہیں اس میں کون سا کوئی دوپٹے میں خواتین آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی تو یا کوئی اسکارف میں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ صرف یوٹیوب کے جو جن کے چینلز ہیں نا ان کی ارننگ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پھر بہت لاکھوں لوگ اس کی لپیٹ میں آئیں گے، بلکہ کروڑوں لوگ لپیٹ میں آئیں گے. تو اسی وجہ سے جب کوئی مفتی کسی مسئلے پہ ریسرچ کرتا ہے نا تو ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر یوٹیوب میں 2 طرح کے اشتہار آتے ہیں. ایک اشتہار تو وہ ہیں، بلکہ ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک اشتہار تو وہ ہیں کہ جائز پروڈکٹ ہے جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو پروموٹ کرنے کا طریقہ بھی جائز ہے. جیسے کسی اسکول کا اشتہار چل رہا ہے یا کسی صابن کا اشتہار دیا جا رہا ہے یا کسی شیمپو کا اشتہار دیا جا رہا ہے، وہ مرد ہے جو اس کو انٹروڈیوس کر رہا ہے لوگوں کے سامنے. ظاہر ہے اس کے ناجائز ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. ایسے تمام اشتہارات کی آمدن کے حلال ہونے میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اور مذہبی چینل پہ زیادہ تر اشتہارات اسی قسم کے آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مذہبی چینل کی مونیٹائزیشن کی ارننگ بہت کم ہوتی ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں نا کروڑوں کروڑ روپے کما رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. ایک فلم اور جو دوسری فحش چیزیں یا اس طرح کی چیزیں جب آپ یوٹیوب کے چینل پہ ایسا کنٹینٹ لے کر آتے ہیں، اس کی ارننگ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے اشتہار کے ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. دوسری قسم کے اشتہارات وہ ہوتے ہیں جن میں جو ایڈ چلایا جا رہا ہوتا ہے نا، جس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ چیز ہی حرام ہے. جیسے شراب کا ایڈ چل رہا ہے، سودی بینکاری کا ایڈ چل رہا ہے، تو یہ ایڈ ہی ناجائز ہے. یا کسی فلم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بھائی فلاں تاریخ کو کوئی نئی فلم آنے والی ہے تو جو بے حیائی پر مشتمل کوئی فلم ہے اس کا ایڈ چل رہا ہے، تو وہ اس کی آمدن بہرحال حرام ہے. تیسرے قسم کے اشتہارات یوٹیوب میں وہ ہوتے ہیں یا فیس بک پہ وہ ہوتے ہیں کہ چیز وہ ہے جو جائز چیز ہے. یعنی صابن کا اشتہار ہے یا شیمپو کا اشتہار ہے یا کسی تعلیمی ادارے کا ایڈ چل رہا ہے یا کوئی بھی جائز چیز، کوئی میڈیکل کوئی دوا ہے، میڈیسن ہے، اس کا ایڈ چل رہا ہے، لیکن ایڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس میں میوزک کا لڑکیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہاں جو ماہر مفتیان کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ارننگ حرام نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ارننگ لڑکیاں دکھانے کی نہیں لی جا رہی ہے، اس میں ارننگ کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی لی جا رہی ہے. تو ایک چیز جائز چیز کی ارننگ لی جا رہی ہے. ہاں اس جائز چیز کو پروموٹ کرنے کا طریقہ غلط ہے. تو آپ اپنے چینل کو جب گوگل کے حوالے کرتے ہیں تو آپ اس کو کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے حوالے کرتے ہیں، لڑکیاں دکھانے کے لیے حوالے نہیں کرتے آپ. اس میں اب ایڈ بن ہی ایسے رہے ہیں جن میں لڑکیاں آ رہی ہیں، میوزک ہے، لڑکیاں ہیں. تو اگر آپ اس عمل سے ان کو روک سکتے ہو تو روکیں، نہیں روک سکتے تو اس میں آپ گناہگار نہیں ہوں گے. 3 قسم کے اشتہارات ہیں جن پہ بڑی یہاں بحث ہوئی ہے اور اس کی بیس پر جواز کا فتویٰ دیا گیا. بھائی اگر جاوید احمد غامدی صاحب جیسے اسکالر، جنہیں لوگ سو کالڈ لبرل اسکالرز مانتے ہیں، جی سر، وہ جرت نہیں کر رہے اس کو حلال کہنے کی، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو کیٹاگوریکلی اس کے اوپر فتویٰ دیا ہوا ہے. دیکھیں 2 ایکسٹریم ہے. ایک طرف آرتھوڈاکس سسٹم ہے آپ کے علماء کا جس کے نمائندہ تقی عثمانی صاحب، دوسری طرف ایک لبرل قسم کا اسلام پیش کر رہے ہیں. یعنی ان لوگوں کی نظر میں، بعض معاملات میں ہماری نظر میں بھی، لیکن ہم کئی چیزیں غامدی صاحب کی ان سے بہتر سمجھتے ہیں. تو غامدی صاحب سے بھی پوری کوشش کروائی حسن لیاس بھائی نے کہ کس طریقے وہ کہہ دیں جائز ہے. تو اس پہ میں وہی بات کروں گا. مودودی صاحب کے بارے میں مشہور ہے، مودودی صاحب سے کسی نے کہا کہ سود ان کا حرام ہے، اس نے کہا اگر یہ ہو جائے، اگر وہ ہو جائے ان کا حرام ہے. وہ کافی ادھر ادھر سے آ کے انہوں نے الٹیمیٹلی کہا یار سود تم نے کھانا ہے، جہنم میں جانا ہے، مجھے کو ساتھ گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہو، خود جاؤ بھائی، مجھے نہ بیچ میں ڈالو. میں آپ کو ان پرنسپل بتاؤں، ویڈیو ایڈز جو ہیں جن میں عورتیں آ رہی ہیں، بے پردہ عورتیں سامنے نظر آ رہی ہیں، اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہوئے کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ اپنے گھر میں بے پردہ عورتوں کا ناچ گانا دکھا کر یا بے پردہ عورتوں کو مردوں کے سامنے لا کر اس کی کمائی حلال ہے تو کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہی چیز جب ویڈیو میں چلی جاتی ہے تو ہمیں سوچنے کا زاویہ کیوں بدل جاتا ہے. یا تو صابن کے ویڈیو ایڈ میں بھی، چلے صابن تو پھر بھی عورتیں استعمال کرتی ہیں، شیونگ بلیڈ، جی سر، اور شیونگ بلیڈ سے مراد جو مرد شیو کرتے ہیں، اس میں عورتوں کو دکھانے کا کیا کام بنتا ہے. تو یہ عورت کو کموڈٹی بنا کے پیش کیا گیا. میرا خیال ہے پھر آپ ٹھیک ہے، آپ ایڈسن کو چھوڑ دیں،
کسی اور سے کر لیں یا پروموٹ کریں, جس طرح کئی لوگ ہیں جو یوٹیوب کے اوپر پروموشن کے لیے بھی ویڈیو ساتھ بیچ میں ڈال دیتے ہیں اپنی کسی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور ان کا ڈائریکٹ ٹھیکہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. جی جی, دھروو راٹھی جس طرح کئی ویڈیوز میں وہ کرتے ہیں, اس طرح کی آپ کرنا شروع کرتے ہیں, راستہ تو موجود ہے. اگر ایڈ کا ہی مسئلہ ہے سر تو پھر تو یہ سر بہت بڑی بات ہے. دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر تو ٹی وی چینل بھی نہیں چل رہا, تو پھر اتنے سارے اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر تو سوسائٹیز نہیں چل رہی, ہاؤسنگ سوسائٹیز ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر. اور اس پہ کس طرح کے ایڈ آتے ہیں میں یہاں پہ ضروری نہیں سمجھتا کہ ان کو ایکسپلین. اچھے ایڈز بھی موجود ہیں, مجھے بتائیں. چلیں میں آپ کی بات کو ابھی ریبٹل کرتا ہوں. جنید جمشید صاحب کے آؤٹ لیٹس پورے ملک میں چل رہی ہیں, ان کا کون سا بےہودہ ایڈ ہے؟ انہوں نے تو ڈمیز بھی اس طرح کی نہیں رکھی ہوئی ہیں. لیکن سر میں چل رہے ہیں نا, جی تو میں نے ثابت کر دیا. جی بالکل سر. اس سے آگے سٹائلو والوں کے اگر آپ ایڈز دیکھیں, عورت کا چہرہ کبھی نہیں اس میں وہ دکھاتے, صرف پاؤں دکھاتے ہیں. پہلے میں نے نا اس کو ذرا غور کیا, میں چونکہ ایک دو دفعہ وائف کے ساتھ گیا شاپ کے اوپر, تو وہاں پہ نا ایڈز کچھ چل رہے تھے, وہ ڈسپلے ہوئے ہوئے نا, تو وہ میری اچانک نظر پڑی, تو میں نے دیکھا کہ وہ صرف پاؤں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, یعنی عورت کی شکل اور باقی چیزیں. اچھا, پھر میں نے اپنی وائف سے ذکر کیا, میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ ریلیجس لوگ ہیں, یہ جان بوجھ کے اس طرح کے اشتہار بناتے ہیں. اس وقت ان کے ٹی وی پہ اشتہار نہیں اس طرح کے آتے تھے. اب ٹی وی پہ بھی آنے شروع ہوئے ہیں نا, عورت کو اوپر سے نہیں دکھا رہے, صرف پاؤں سے دکھا رہے ہیں. انہوں نے کچھ نہ کچھ اس گیون سرکمسٹانسز کے اندر اپنے اشتہارات کو مینیج کیا ہوا ہے. یہ میں نے آپ کو بائی نیم مینشن کیا کہ اس طریقے سے بھی اشتہار کیے جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب تو بڑا واضح آپ بتا رہے ہیں کہ ایڈورٹائزر جو ہے وہ احتیاط کرے. جی جی, یہی کہہ رہا ہوں نا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو اس ایڈورٹائزر کے اوپر یہ فتویٰ ہونا چاہیے نا سر, کسی جی جی, لیکن جب میرا اختیار آئے گا نا, مثلا میں کہتا ہوں کہ میں ادھر بھی میں فیمیلز کو ڈائریکٹ انٹرویوز نہیں دیتا نا. جی بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ میرا اختیار ہے نا. یہاں پہ بھی اختیار ہے نا ٹی وی چینلز کا, وہ والے اشتہار لیں. اگر انہیں اپنی آخرت کی فکر ہے تو وہ پابند کریں کہ بھئی ہم اپنے ٹی وی چینل کے اوپر اس طرح کے اشتہار. یار اور چھوڑ دیں, مدنی چینل بھی تو چل رہا ہے نا, تو سر بغیر اشتہارات کے چل رہا ہے. سر چل تو رہا ہے, لیکن اب دیکھیں یہ وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, یہ کمرشل پروفٹ والوں میں بھی میرے خیال یہ کمرشل ادارہ ہے سر, ان کا کمپیریزن نہیں ہے. کمرشل جو ادارے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں, اگر انہیں اپنی آخرت بچانی ہے تو پھر یہ کر لیں, اور اگر انہوں نے دونوں جانے مٹھے باؤ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ پیرلل میں آپ آگ اور پانی کو ایک جگہ جمع کر دیں. تو درمیان کا سولوشن میں نے بتا دیا نا. وہ لوگوں کو بھی قائل کریں کہ ہم 17 کیمیکلز والے ہیں, انہوں نے اپنا سارا کاروبار بینکنگ سیکٹر سے اٹھایا تھا قرضے اٹھا کے, لیکن آج سے کئی سال پہلے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم نے سودی لین دین ختم کر دیا. اب ان کا اگر کوئی تھوڑا بہت لین دین ہے وہ اسلامک بینکنگ کے تھرو ہے, ادروائز انہوں نے اپنا پورا کاروبار جو ہے وہ شفٹ کر لیا اس کے اوپر, اور وہ اعلانیہ کہتے ہیں. تو کوئی ڈوب تو نہیں گئے, اتنی بڑی ان کی ایک انڈسٹریز کا سلسلہ چل رہا ہے, ہزاروں لوگوں کو انہوں نے جابز دی ہوئی ہیں. تو آپ کے ملک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, حلال کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں, حلال کے ذریعے کر کے بتایا انہوں نے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میکنزم تبدیل ہونا چاہیے. جی ہونا چاہیے. اور جو موجودہ ایڈ ماڈل ہے ٹی وی چینلز کا, اس سے آنے والی کمائی جو ہے جی ظاہر ہے وہ مشکوک ہے. کیسے میں اچھا حرام ہے, حرام ہے. اور سر جو 5% کا شیئر آپ نے بتایا, اگر کوئی شخص اس کو پھر سارے چلا کے غریبوں میں بانٹنا ہی ہے تو 10 لاکھ بانٹ دیں. نہ کیوں چلائے. دیکھیں اگر میرے سامنے امرود کٹے ہوئے آ گئے اور میں نے اس کے اندر کیڑے دیکھ لیے, اب میں نہیں کھاؤں گا. ہاں راہ چلتے ہوئے ان سین بیکٹیریاز انہیل میں نے کر دیے, میرا ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اسلام کا پرنسپل ہے. یہ میں دیکھیں میں میتھمیٹیکلی ایک چیز کو لے کے چلوں گا, جتنی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. اللہ تعالیٰ کے قوانین ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے کہ جو وہ برداشت کر سکتا ہے. جو آپ اللہ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں نا وہ تو آپ بات کریں. آپ تو مجھے نہیں جسٹیفائی کر سکتے یہ بات. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مقدمہ لڑ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہاں تک ہمارا اختیار تھا, اس کے بعد ہمارا اختیار ختم ہو گیا تھا, ہم آخری درجے میں کوشش کر کے اس کو اس طریقے سے مینٹین کر رہے ہیں, اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. لیکن جو آپ کیس بتا رہے ہیں وہ تو میرے پاس چوائس ہے. میں کیوں جان بوجھ کے ایسا معاملہ کروں کہ میں حرام چلاؤں اور میں پھر یہ کہوں, اور پھر دوسرا میں اپنی گارنٹی تو چلے دے لوں گا کہ میں غریبوں پہ خرچ کر رہا ہوں, میں کل کو مر جاتا ہوں, میری اولاد اس چینل کے ساتھ کیا کرے گی. تو یہ اس چیز کا ایک چین شروع ہو جاتی ہے. میں اپنے لیے نہیں کرتا, آپ کا اللہ کا معاملہ ہے, آپ جانے اور اللہ جانے. میں تو آپ کو ایک یا پھر آپ مسعود صاحب کا فتویٰ لے لیں. کن کا؟ مفتی مسعود صاحب کا. سر نہیں میں آپ کو کیوں کسی کے پاس اس اعتبار سے بھیجوں کہ میں, یا طارق جمیل صاحب بھی تو کر رہے ہیں. جی مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ لے لیں.
میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اور غامدی صاحب کا فتویٰ لے لیں, دونوں کا ایک ہی فتویٰ اس مسئلے میں, دیکھ لیں بہت المشری کہیں نہ ہے لیکن فتویٰ ایک ہے. اب سر میں احتراماً تو آپ کی یہ بات ضرور مان رہا ہوں اس ٹائم پہ, لیکن لاجیکلی مجھے یہ لگتا ہے, یہ میرا بلیف سسٹم ہے کہ اس کی کمائی کے اوپر نہ تو ایڈورٹائزر کا اختیار, کریٹر کا اختیار ہے, نہ جو ہے وہ یوٹیوب کا اختیار ہے. یہ جو ہمیں پتہ ہے یہ ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے. یہ جو ایڈ بنانے والا ہے وہ حرام کمائی کر رہا ہے, وہ نہ ایسے ایڈ بنائے جیسے آپ نے اگزامپل دی شو کمپنی کی, تو نہ ایڈ بنائے. تو ان کو یہ نظام ٹھیک کرنا ہے, تو وہ کیونکہ جبراً یہ ایڈ بنا کے یوٹیوب کو بھی دے رہے ہیں اور پھر یوٹیوب بحالت مجبوری, کیونکہ انہوں نے بھی اپنا نظام چلانا ہے نا, تو وہ ایڈورٹائزر کو دے رہے ہیں. تو میں ابھی جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں, میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ احتراماً تو میں مان سکتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ حرام ہی ہے. نہیں میں آپ کو نہیں کوئی احترام اپنا نہیں کروا رہا, میں احترام کی تو بات نہیں. دیکھیں لیکن لاجیکلی سر جو ہے نا, یہ جو ایڈورٹائزر ہے نا سر, اس کی کمائی حرام ہے. حضرت یہ آپ کو میں جو جواب دے رہا ہوں نا, جی سر, اس کا جو میرے والا حصہ ہے اس سے میری آخرت جوڑی ہوئی ہے. جو آپ کا حصہ ہے مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. آپ احترام چھوڑیں, آپ بے احترامی کریں اور آپ جو مرضی کریں وہ آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں. یہ جو آپ نے بات کی نا, اس میں ایک گنجائش میں آپ کو بتا سکتا ہوں. وہ گنجائش بتا سکتا ہوں, جو ہمارے ریٹیلرز ہیں, دکاندار یا جو جنرل سٹورز ہیں, انہوں نے صابن کی ٹکیاں رکھی ہوئی ہے, انہوں نے اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اب ان صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ایک فیمیل کی تصویر ہے, اس کو وہ اوائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا مقصد صابن بیچنا ہے, تصویر تو نہیں بیچنا, تصویر بیچنا ان کا مقصد نہیں ہے. وہاں پہ اوائڈ نہیں ہو سکتا, وہاں وہ آپ والا فتویٰ لگ سکتا ہے, میں اسے انڈورس کرتا ہوں. لیکن یوٹیوب کے اوپر جو ایڈس چلتے ہیں نا, وہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اسے ہم نے یہ جب انہوں نے ایڈ زبردستی داخل کیا, ہم نے جو مڈ رول والا ہے نومبر کے بعد, ہم سر نومبر کے بعد, ہاں اس کے بعد بھی اس میں اختیار ہے کہ بیچ میں نہ چلے. ہمارا لیکن شروع اور آخر میں چلیں گے سر. جی سرکار, اس میں تو ہمارا اختیار نہیں ہے نا. نہیں ہے. اچھا, اور وہ بھی ہر دفعہ نہیں چلتا, اگر اشتہار ہو تو چلاتے ہیں, ہر دفعہ نہیں ویڈیو پہ چلتا اشتہار. چلیں یہاں تک ہم, ٹھیک ہے. اور یہ ٹیکنیکل چیز ہے. ایک بار شروع ہو گیا نا, اس کے بعد بیچ میں قرآن کلاس ہماری شروع ہوئی, ہم نے لوگوں کو بتایا, میں ہر ویڈیو کے نیچے کامنٹس کرتا ہوں کہ اگر کوئی اشتہار چلے تو یہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اب شروع میں اشتہار چلا, اسکپ کیا, پوری 2 گھنٹے کی کلاس میں اشتہار نہیں دوبارہ آئے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں مذہبی پروگرام بھی کہیں لگاتا ہوں, 5 منٹ بعد ایک ناچتی ہوئی عورت سامنے آ جاتی ہے, اس کو اسکپ کیا, پھر 5 منٹ بعد بندہ کہتا ہے یار بند کر دے اس کو, کیا ہے اس کو, قرآن کلاس میں سن رہا ہوں اور قرآن کلاس 55 منٹ کی ہے اور اس میں 11 اشتہار آ جائے تو میں نے کیا قرآن کلاس سننی. ہماری کلاس میں ایسے نہیں ہوگا. لیکن سر آپ تو کبھی یا کوئی بھی, ہم آپ کو نہیں کہتے, کوئی بھی کنٹینٹ کریٹر اس نیت سے بنا نہیں رہا ہے سر. جی ہم زبردستی نہیں کرتے, آپ کی جو مرضی آپ کریں, آپ خود اللہ کو جواب دیں. ہم نے آپ کے کسی بھی غلطی کا بوجھ ہم نے نہیں اپنے کندھے پہ اٹھا.